کیا OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بنے گی یا IC بن کے فارغ ہو جائے گی؟ اب ظاہر ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کچھ نہ کچھ تو فلسطینیوں نے کرنا ہے، لیکن ان کے پتھر یا ان کے وہ میزائل جو کہ آئرن ڈوم سے ختم کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، بہیمانہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف، صہیونی اس ریاست کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایٹم بموں کا اچار ڈالنا ہے۔ مانگنے والا شخص ہوتا ہے، اس کی کوئی مرضی ہوتی ہے، خاص طور پہ چاول مانگ کے لانے والے۔ یہ ظلم اور جبر کے پہاڑ جو فلسطینیوں پر توڑے جا رہے ہیں، افسوس کی بات اس پہ ہے کہ اس حوالے سے مسلم امہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ترکی اور پاکستان کی طرف سے تو سٹیٹمنٹس آئیں، لیکن باقی تمام عرب ممالک، جن میں سے کئی ممالک نے ابھی نیا اسرائیل کا ہاتھ تھاما ہے، ان کی طرف سے کچھ کیا ہی نہیں جا رہا۔ OIC کے ہنگامی اجلاس کی باتیں تو چل رہی ہیں، لیکن کیا OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بنے گی یا IC بن کے فارغ ہو جائے گی؟ حتیٰ یہ کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بھی اس معاملے کے اوپر بات کرنے سے قاصر ہیں۔ تو جہاں ویسٹ بھی خاموش، جہاں عرب ممالک بھی خاموش، تو وہاں فلسطینی جائیں تو کدھر جائیں؟ صدر صاحب، یہاں وی آلسو نیڈ ٹو میک دس ویری کلیئر کہ اسرائیل کا سیلف ڈیفense سسٹم اس قدر اسٹرانگ ہے، وہاں آئرن ڈوم نامی ایک انہوں نے سسٹم نصب کیا ہے کہ جو بھی میزائل اسرائیل کی طرف آتا ہے وہ ہوا میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو ریئیکشن اسرائیل کا آیا ہے، اب ظاہر ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کچھ نہ کچھ تو فلسطینیوں نے کرنا ہے، لیکن ان کے پتھر یا ان کے وہ میزائل جو کہ آئرن ڈوم سے ختم کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، بہیمانہ اٹیک کیا جاتا ہے، بچوں، خواتین، کسی کی تفریق نہیں کی جاتی ہے، بچوں سے تو کسی کی جنگ نہیں ہوتی نا۔ وہ ہیومینیٹیرین لاز کے چیمپئنز، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کے چیمپئنز، ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، جس کے اندر سے امریکہ سر فہرست ہے، وہ اس کے اوپر کلیئر سٹیٹمنٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہے at this point in time. Is this the failure of UN? Is this the failure of international community? نہیں، بالکل اس سے فیلئر اٹ شوز کہ وہ مائٹ از رائٹ والی فلسفی چلتی ہے۔ اصل میں اسرائیل جو ہے اس کو ویسٹ کی پوری حمایت حاصل ہے۔ لیٹ اس بی ویری فرینک، اسرائیل از اے کریشن آف دی ویسٹ۔ اسرائیل سمجھیں کہ ویسٹ نے اپنا ایک نمونہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں چھوڑا ہوا ہے۔ اسرائیل جو ہے لوکل لوگ تو ہے نہیں، تو غیر مقامی لوگ ہیں، یورپ سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، روس سے آئے ہیں، ان ملکوں سے آئے ہیں نا جی، تو ان کو وہاں پہ امپلانٹ کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہودیوں کا ایک پرانا سلسلہ ہے کہ جیروسلم کا ان کا پرانا وطن تھا اور یہاں پہ آباد تھے، یہاں سے نکالے گئے، وہ تو 2000 سال پہلے کی بات ہے نا جی۔ اور اس دوران میں وہاں پہ جو آبادی کون کی تھی، ان کو ہم فلسطینی کہتے ہیں۔ تو موجودہ حقائق تو یہ ہیں کہ وہاں کی ساری آبادی فلسطینیوں کی، عربوں کی، مسلمانوں کی ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ ہمارے اس پاکستان کے وزیر اعظم اور سعودی عربیہ کے حکمران اور ان کے جو بادشاہ ہیں وہ کل اکٹھے ہوئے اور ان کے وہاں موجود تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ بمباری بھی ہو رہی تھی اور مسلمانوں کی شہادتیں بھی ہو رہی تھیں اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی بھی ہو رہی تھی، اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جی ہماری اس حوالے سے آپس میں کوئی بات نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے ان حکمرانوں کو، کہ ان کو یہ کب جاگیں گے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اسامہ بھائی کہ میں جن الفاظ کے ساتھ مذمت کروں ان لوگوں کے اس انداز فکر کی اور ان کے اس طرز عمل کی۔ تاہم بحیثیت مسلمان پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جہاد پورے عالم اسلام پر فرض ہو چکا ہے، اور اب پورے عالم اسلام کے علماء کو چاہیے کہ وہ متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیں کہ اسرائیل کے خلاف، صہیونی اس ریاست کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں 56 سے زائد اسلامی ممالک کے، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس وقت اعلان جہاد کریں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر یہاں پاکستان یا دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر عیسائیوں کا، یہودیوں کا یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا کتا بھی مرتا ہے تو پوری دنیا کے عیسائی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہودی کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے مذاہب والے وہ چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن شرم کا مقام ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے اور 56 سے زائد اسلامی ملکوں کے ان حکمرانوں کے لیے کہ نہتے فلسطینی اس وقت دنیا کی ایک دہشت گرد ریاست اور دہشت گرد قوم یہودیوں کا، اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں نہتے ہو کر، اور یہ بالکل ان کو بولنے تک کی فرصت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ڈوب مریں یہ سارے حکمران اور ڈوب مریں یہ سارے جتنے بھی یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایٹم بموں کا اچار ڈالنا ہے، انہوں نے میزائلوں کا جناب ان کا مربع بنا کے کھانا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ جس وقت ہماری ریاستیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے
خون جو ہے نا بہ رہے ہیں، اور یہاں سے جناب یہ ڈٹائی کے ساتھ سارے بغیرت چپ بیٹھے ہیں. میں ان کی مذمت کرتا ہوں. وہ اتنا چھوٹا ملک ہے، آبادی کم ہے، لیکن ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے. ابھی آپ دیکھیں حماس کے کمانڈر کو تو شہید کر دیا انہوں نے بیچارے کو، جو آواز اٹھاتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک بلکہ اس سے زیادہ ہیں، تو یہ کوئی فورس ایسی بنائے کہ جناب ہم اپنے قبلہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے فورس ہے، یہ ادھر جائے گی اور ادھر لڑ سکتی ہے اگر اب اسرائیل نے ہماری بات نہ مانی؟ کچھ اس طرح نہیں ہوتا دیکھتے آپ؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ سارا ڈرامہ تھا. اگر عرب ممالک مل کر اسرائیل کا خاتمہ کرنا چاہتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. 2006 میں مجھے یہ بتائیں، حزب اللہ نے 33 روزہ 32 روزہ جنگ میں اسرائیل کو ناخن چنے چبوائے یا نہیں چبوائے؟ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو ذلت اور خاری کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں پڑا؟ جبکہ حزب اللہ کوئی بڑی فورس تو نہیں تھی، حزب اللہ کوئی کسی ملک کا نام نہیں تھا. ان کے پاس چند ہزار سپاہی ہیں اور چند میزائل. چند ہزار سپاہیوں اور چند میزائلوں کے ساتھ ایک عوامی فورس ہو کر اگر انہوں نے اسرائیلیوں کو ناخن چنے چبوائے ہیں تو پھر یہ جو بڑے بڑے ممالک 44 ممالک کی فوجیں جمع کر کے یمن پر چڑھ دوڑتے ہیں اور 8 سالوں سے یمن کے مظلوم ملک اور مظلوم قوم کو ملیامٹ کرتے ہیں، کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل پر ایک بم پھینک سکیں، ایک ڈرون پھینک سکیں؟ بٹی صاحب، سر ہم تو امت مسلمہ کے لیڈر بننے جا رہے تھے. ایک جو تھا وہ روس کا بلاک تھا، چائنا کا، اور آذربائیجان اور ترکی، اس کی قیادت بھی ہمارے پاس ہونی تھی. پھر دوسرا بلاک بننے جا رہا تھا ترکی کا اور اپنا ملائیشیا کا اور ہمارا اور ایران کا، اور اس کی بھی قیادت ہمارے ہاتھ ہونی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا، میرا مطلب ہے کہ پیچش لگ گئی، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہم کوئی منہ سے پھوٹ ہی نہیں رہے؟ وہ مسلم امہ کا 21ویں صدی کی ریاست مدینہ کا خلیفہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ دوسرے اگر کچھ کریں گے تو پھر ہم بھی کر لیں گے. مانگنے والا شخص ہوتا ہے، اس کی کوئی مرضی ہوتی ہے، خاص طور پہ چاول مانگ کے لانے والے. چاول مانگ کے لے آئے ہیں اور اس کے بعد اب اس پہ ہم کیا کہیں گے جی، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، بتاشے بانٹے جا رہے ہیں جی کہ دیکھیں کامیاب دورہ ہے. اور وہ خود MBS صاحب وہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے یہ بڑا ویلکم کیا ہے اور یہ کیا ہے. جی جی اچھا ویسے آپس کی بات ہے بھٹی صاحب، شاہ سے ملاقات ہوئی ہے موصوف کی اس دورے میں؟ کوئی تصویر نہیں دیکھی میں نے. نہیں بھائی صاحب، شاہ صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. بادشاہ جو ہیں وہ ہر بندے سے نہیں ملا کرتے. وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی سلام دعا ہو گئی ہو یا کھجوروں کا تحفہ مل گیا ہو یا چلا گیا ہو، ادروائز وہاں پہ کوئی رابطہ ایسا نہیں. اگر کھجوروں کا تحفہ ملنا ہوتا تو اس کی دھمال الگ ڈالنی تھی. یوتھیوں نے کھجوروں کا تحفہ نہیں ملا، صرف چاولوں کا تحفہ ملا ہے، چاولوں کی دھمال ڈل رہی. بھائی صاحب وہ بات ہے، دیکھیں آپ نے بلاکس کی بات کی. بلاکس یہ ہے جی کہ چائنا سے نا اصل میں آج کل امپورٹ کافی حد تک کم ہوئی ہے، بند کی تو ہوئی وہ ہے. بلاکس وہاں سے آنے تھے بن کے، وہ نہیں آئے. بچوں کے آپ نے دیکھے ہیں بلاکس کتنے سارے ہوتے ہیں، وہ ABCD لکھا ہوتا ہے، وہ وہی بلاکس ہیں. یہ وہ A بلاک ہے، وہ B بلاک ہے، وہ C بلاک ہے، تو وہ آنے تھے وہاں سے بن کے، وہ نہیں آئے. وہ جہاز ہی نہیں آیا وہاں پہ. گوادر پہ آنا تھا، گوادر ہم نے ویسے ہی سی پیک کے اندر ہی گول مول کر دیا ہوا، سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا ہم نے. اب رہ گئی بات فلسطینی ہوگی. فلسطینی رضی صاحب بیچارے کیا کریں مجھے بتائیے. ایک طرف جاتے ہیں تو ادھر سے مار پڑتی ہے، عرب جو حکمران ہیں ان کی طرف سے. اسرائیل تو انہیں ویسے ہی مار رہا ہے. اب مجھے یاد ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا نا، جب ہم بالکل صحیح سمجھنے چیزیں ہو گئے، تو ہم نے تب سے اسرائیل کا اور کشمیر کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی، کم از کم 35 سے 40 سال قبل کی، 12-14 سال میں آپ کو ہوش آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ چیزیں دیکھنے لگ پڑتے ہیں، سمجھنے لگ جاتے ہیں. جب آپ 7ویں 8ویں یا 9ویں میں چلے جاتے ہیں، 10ویں میں جب 15 سال کا بچہ ہوتا ہے، 10ویں میں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جی کیا معاملہ ہے. ہمیں تب سکھایا جاتا ہے جی کہ روزانہ کشمیر میں اتنے شہید ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، ہوتے ہوں گے. کشمیر میڈیا سروس سے ہوا کرتی تھی، وہ پریس ریلیز بھیجا کرتے تھے. اسی طرح فلسطین کے مسئلے میں بھی کہ جی فلسطین یہ ہے، فلسطین کے ساتھ ہم یوم القدس مناتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، قبلہ اول کا مسئلہ ہے. وہ یاسر عرفات صاحب آپ کو یاد ہے 1977 میں غالباً آئے تھے، جب وہ تھے وہاں پہ فلسطین کے صدر تھے یا پتہ نہیں، وہ PLO کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، پیپل لبریشن آرگنائزیشن، فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن کے. بڑا مزیدار اسکارف پہنتے تھے اور کمانڈو ہر وقت وہ انہوں نے یونیفارم پہنی ہوتی تھی. تو بڑے لوگوں نے ان کو آئیڈیلائز کیا ہوتا تھا پوری دنیا میں، مسلمانوں نے اور عربوں میں خاص طور پہ. لیکن رئیس صاحب وہ ایسا ایسا ان کی وفات کے ساتھ ایسا ایسا یہ ڈائی ڈاؤن ہو گئی. پھر مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کب پولیٹیکل اسٹیبلٹی عربیوں نے ہی آنے دی ہے؟ کبھی بھی نہیں آنے دی انہوں نے. اور امریکہ اور باقی جو بلاکس وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا باقی ممالک کام کر رہے ہیں، وہ کیوں اس کو اسٹیبل ہونے دیں گے؟ اسرائیل کے پیچھے، اسرائیل کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے آقا نامدہ آقا جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو زمینی آقا ہمارے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، امریکہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، رشیا بھی اس کی مدد کو آ جاتا ہے. ایون
सऊदी अरब को भी अगर कहीं शायद चांस मिल जाए, अव्वल तो नहीं मिला, लेकिन अगर कभी मिलेगा तो वो हमारा साथ एक हद तक देगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।